اب مارشل آرٹ جو ہے ایک براڈر ٹرم ہے، اس کی سب ٹائپس کون کون سی ہیں؟ کراٹے سے تو ہر بندہ ہی فیملیئر ہے، اور کیا کیا جو آپ نے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنی اس کی اقسام ہے؟ ہر وہ کانٹیکٹ سپورٹ جس میں آپ اوپوننٹ کو ہٹ کرتے ہیں یا آپ اس پہ کوئی داؤ کھیلتے ہیں، دیٹ از مارشل آرٹ. اچھا، مارشل آرٹس کے اندر یہ آپ کو کب خیال آیا کہ آپ سیلف ڈیفینس کا جو ہے بیڑا آپ اٹھائیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس کی طرف لائیں؟ یہ کب سے آپ نے اس کا سلسلہ شروع کیا؟ یہ سر اے پی ایس واقعے کے بعد 16 دسمبر 2014 ایگزیکٹلی. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا سر، وہ محمد اشرف تائی صاحب سے کراچی میں، جو کہ بہت سو کے استاد ہیں. فردر ٹریننگ کے لیے جاپان وغیرہ کب جانے کا اتفاق ہوا؟ جاپان میرا پہلا وزٹ 1994 میں تھا. ان کی ایفیلیشن لی اور بلیک بیلٹ حاصل کی، تو اس کے بعد تو پھر اکثر جانا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو اوور کم دا سچویشن آف فیئر وائل یو آر ان ڈینجر. کیا وجہ ہے کہ مارشل آرٹس کے لوگوں کو آپ کو متعارف کروانا پڑتا ہے؟ ایک بچہ اگر آدھے گھنٹے میں اپنے اس موبائل سے دنیا فتح کر سکتا ہے، تو وہ رنگ میں آ کے مار کیوں کھائے گا، اپنے آپ کو پین میں کیوں ڈالے گا؟ تو یہ وجہ ہے. کرو شوٹ. کم آن. اوکے 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 اوکے، ریلیکس ریلیکس، میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد افتخار خان، نہاد اسٹوڈیو سے پروگرام مہمان خاص کے ساتھ. مہمان خاص کی جو آج خاص مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہوں گی. جیسا کہ پہلے بھی پروگرامز ہم نے کچھ جو ریکارڈ کیے، مارچ کی جب ہی آمد ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پر جہاں موم بتی مافیا اور بے شمار جو ایسی ہماری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ایکٹیو ہوتی ہیں، خاص طور پر اس چیز کی ضرورت جس کو محسوس کیا جانا چاہیے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈراموں کے ذریعے عورت کو مظلوم دکھا کر، ڈراموں کے ذریعے عورت کو کبھی گھر سے تذلیل کی صورت میں، کبھی گھر سے بھاگنے پر مجبور دکھا کر آپ اس کو امپاور نہیں کر سکتے. معاشرے میں اگر آپ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ ہو تو اس کے لیے نہ صرف آپ کو تربیت کرنا ہوگی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے پروگرامز متعارف کروانا ہوں گے جس میں ہم اپنی لڑکیوں کو، بچیوں کو کسی بھی طرح فزیکلی ہم ان کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ ان کو نہ صرف مورلی بلکہ فزیکلی بھی اس طرح اسٹرانگ بنائیں کہ وہ خدا نخواستہ کسی بھی آنے والی ناگہانی صورتحال کے اندر بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. آج کا پروگرام مارچ کے حوالے سے اسی نوعیت کے اوپر ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ پروگرام جو ہوگا انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خاص طور پر جو ہم بات کریں گے وہ سیلف ڈیفنس کے حوالے سے ہوگی. کیونکہ ہمارا معاشرہ جیسے عدم برداشت اور اسی طرح جو حالات معاشرے کے اندر اس وقت برپا ہیں، اور بہت سارے معاملات کے اندر جب ہم الجھ پڑتے ہیں کسی بھی روبری، ڈکیتی یعنی اس صورت کے اندر، یا کبھی بھی ایسی صورتحال جب کبھی ایمرجنسی ایسی درپیش ہو تو آپ کو اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. آج کا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے درمیان جو آج شخصیت موجود ہوں گی وہ ماشاءاللہ نہ صرف مختلف پلیٹ فارم سے بلکہ وہ پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر بچیوں کو خاص طور پر امپاور کرنے کے لیے اور ان کے اندر یہ صلاحیتیں کہ جو ان کو فزیکلی بھی اسٹرانگ کریں اور مورلی بھی اسٹرانگ کریں، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر سینکڑوں اداروں کے اندر ایسی ورکشاپس کنڈکٹ کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اور وہ ماشاءاللہ مارشل آرٹس، پاکستان مارشل آرٹس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. میری مراد جناب انور محی الدین صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم سر. ویلکم ٹو دا شو.
انور محی الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خاص طور پر دیکھنے والوں کے لیے جو لوگ سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ اگر اٹیچ ہے تو وہ سوشل میڈیا، جو گیجٹس ان کے ہاتھوں میں اس کے تھرو اٹیچ ہے. تو انور محی الدین صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مارشل آرٹس ایسوسی ایشن، اس کی بنیاد آپ نے کب رکھی، اور آپ کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا تھی کہ جس نے اس سوچ پر مجبور کیا کہ آپ وہ بیڑا اٹھائیں؟ کیونکہ عمومی طور پر ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کراٹے کلب مختلف جگہوں پہ فیملیئر ہیں، لیکن مارشل آرٹس کی چونکہ ٹائپ ہی کراٹے وغیرہ اور سب اسی کی سب ٹائپس میں آتے ہیں، لیکن لوگ مارشل آرٹ سے زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتے. تو اس حوالے سے ہمیں ذرا آگہی دیجیے پلیز. خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مارچ میں ہی صحیح، لیکن اس ٹاپک کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس کو اپنے پلیٹ فارم سے ایڈریس کریں. پاکستان مارشل آرٹس ایسوسی ایشن ہم چند دوستوں نے 1998 میں اس کو جو ہے وہ بنیاد رکھی، جب مشرف کا دور آیا تھا 1998 میں ایگزیکٹلی. تو ایسا ہے سر کہ مختلف دوستوں نے، ہم نے جو بلیک بیلٹ تھے خود اپنی فیلڈ میں، انہوں نے ایک کیوکشن کراٹے میں تھا، ایک تائیکوانڈو میں تھا، اسی طرح کوئی 2-3 مارشل آرٹس میں تھے. تو اس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے تحت اس کو ہم نے پروموٹ کرنے کی سوچی. اس میں کک باکسنگ انیشلی، تائیکوانڈو اور کیوکشن کراٹے تھی. مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی اس فیلڈ میں ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بینر کے نیچے ان کو ان کی صلاحیتوں کو ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں. تو مقصد یہ تھا اس کے پیچھے. صحیح. اچھا، مارشل آرٹ جو ہے ایک براڈر ٹرم ہے، اس کی سب ٹائپس کون کون سی ہیں؟ کراٹے سے تو ہر بندہ ہی فیملیئر ہے، اور کیا کیا جو آپ نے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنی اس کی اقسام ہے؟ سر، جس وقت میں نے کراٹے شروع کی تھی نا، اس سے صرف چند دن پہلے میں جوڈو اور کراٹے کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا، جس طرح ہمارے عام لے مین کے ذہن میں یہی ہے جوڈو کراٹے. ایگزیکٹلی. ہر وہ کانٹیکٹ سپورٹ جس میں آپ اوپوننٹ کو ہٹ کرتے ہیں یا آپ اس پہ کوئی داؤ کھیلتے ہیں، دیٹ از مارشل آرٹ. صحیح. اس میں باکسنگ نہیں ہے، کیونکہ باکسنگ صرف اپر پارٹ آف دا باڈی، صرف ہیڈ اور میکسیمم بیلی تک ہے. تو اس کے علاوہ باقی تمام کانٹیکٹ سپورٹس کو ہم مارشل آرٹس کہتے ہیں. اچھا، مارشل آرٹس کے اندر یہ آپ کو کب خیال آیا کہ آپ سیلف ڈیفینس کا جو ہے بیڑا آپ اٹھائیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس کی طرف لائیں؟ یہ کب سے آپ نے اس کا سلسلہ شروع کیا؟ یہ سر APS واقعے کے بعد 16 دسمبر 2014. ایگزیکٹلی. میں جیسے سارے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی اپنے بچوں سے بہت محبت ہے. ان دنوں ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جی رہا تھا. مثلاً راتوں کو اٹھ جانا اور اس سین کو یاد کرتے ہوئے، جو بچے جن کا پہلا دن تھا اسکول کا اور جو ابھی غنچے تھے، کھلے ہوئے پھول بھی نہیں تھے، جب ان کو میں نے سوچا تو اپنی فیلڈ کے ساتھ جب اس کو میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ شاید میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. سر، ریزن یہ ہے کہ جس وقت گن آپ کے یہاں پر ہوتی ہے نا، اس وقت اگر صرف آپ اس پرٹیکولر ٹائم میں اگر صرف اپنے ریفلیکسز کو کنٹرول ہی کر پائیں تو آدھی جیت آپ کی وہیں پہ ہوتی ہے. صحیح. APS میں کلاس 10th کے بھی بچے تھے، او لیولس کے بھی تھے. ڈیفینیٹلی اگر ان کو اس ٹریننگ کے ساتھ ہم آن کیا گیا ہوتا تو رزلٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا، اتنی کیجولیٹیز نہ ہوتی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کو جب ایک جگہ پہ گیدر کیا تھا تو وہاں پر AK-47 ان کے سر پہ رکھ کے انہوں نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو. تو وہ وقت تھا جب ریٹیلیٹ کیا جا سکتا تھا. تو اگر وہ ٹریننگ ان کو دی جاتی تو پھر ڈیفینیٹلی رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا. تو اس واقعے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کام کیا. پھر میں نے کچھ ٹریننگز بھی کی، جا کے کچھ اسپیشلائزیشن بھی کی، جاپان سے بھی، قزاقستان سے بھی، تو جو کہ پہلے میری ڈومین میں شامل نہیں تھی. اس میں رائفلز ڈس آرم ٹیکنیکس، گن ڈس آرم ٹیکنیکس، یہ پھر اس میں اسپیشلائزیشن کی میں نے. اچھا، اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس میں باقاعدہ استاد کون ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ اس فیلڈ کا آپ نے چناؤ کیا تھا؟
میں نے جب سٹارٹ کیا تھا سر وہ محمد اشرف تائی صاحب سے کراچی میں، جو کہ بہت سو کے استاد ہیں پاکستان میں۔ اصل میں جو کراٹے متعارف کرانے کا جن کا سہرا جاتا ہے وہ اشرف تائی صاحب کی سر جاتا ہے، لیکن ان کے جو سٹائل تھا وہ بانڈو تھا، اور وہ میری جو ایک اگریسو میری جو نیچر تھی اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر میں نے کیوکوشن کراٹے کو جوائن کیا۔ کیوکوشن کراٹے میں اس وقت اللہ جنت نصیب کرے میرے استاد انعام اللہ خان صاحب تھے، یہ پاکستان نیوی کے کمانڈو بھی تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بریگیڈیئر طارق محمود صاحب کے یہ مطلب بیچ میٹ تھے SSG میں، تو ان سے میں نے سیکھا باقاعدہ۔ پھر اس کے بعد اشرف تائی صاحب کے بعد تو یہ فردر ٹریننگ کے لیے جاپان وغیرہ کب جانے کا اتفاق ہوا؟ جاپان میرا پہلا وزٹ 1994 میں تھا۔ اس وقت میں ایک چیمپئن شپ کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے ان کی ایفیلیشن لی اور بلیک بیلٹ حاصل کی تو اس کے بعد تو پھر اکثر جانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے کم و بیش تعلیمی اداروں کے اندر آپ یہ سیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کروا چکے ہیں؟ ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہوگا سر، لیکن جو چیدہ ہیں اس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سیالکوٹ ہے، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کراچی ہے، انڈس یونیورسٹی کراچی ہے، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس، اس کے علاوہ بھی یہ 7 سے 11 مارچ تک انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے GC یونیورسٹی لاہور میں ہم کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ سیشن جب آپ کرواتے ہیں تو یہ کتنی ڈیوریشن کا ہوتا ہے؟ 1 دن ہے، 2 دن ہے یا 3 دن ہے؟ سر ہم نے ایسنس آف مارشل آرٹس کو 8 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ آگاہی دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا سچویشن آف فیئر وائل یو آر ان ڈینجر، کیونکہ جس وقت ڈینجرس سچویشن میں کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بالکل فروزن ہو جاتا ہے، وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں چلا جاتا ہے۔ اس سائیکولوجیکل ٹراما کو آپ نے اوور کم کرنا ہے، دین یو ول بی ایبل ٹو ریٹیلیٹ۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سیشن ہوتا ہے یا لیسن ہوتا ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہوتا ہے۔ دین پھر ہم گریجولی آگے بڑھتے ہیں اور لائک فزیکل گریبس ہو گئے، اس میں رسٹ گریب ہے، کیونکہ یہ بیسک ہے خواتین کو خاص طور پہ جب روڈ پہ کوئی اس طرح کا سچویشن ہوتی ہے، ہیرسمنٹ کا معاملہ ہو، ایگزیکٹلی، تو رسٹ گریب، شولڈر گریب، نیک چوک، نائف ڈسارم ٹیکنیکس، گن ڈسارم ٹیکنیکس، تو اس کی طرف پھر ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو 4 دنوں میں ہم اس قابل کر دیتے ہیں بچے کو یا بچی کو کہ وہ سڑک کے اوپر اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا۔ زبردست۔ تو اس کے لیے انور صاحب کیا آپ کوئی اپنا ادارہ بھی لے کے چل رہے ہیں یا کہ اس کو صرف اداروں کی حد تک محدود ہے آپ کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ؟ نہیں سر، اس کا ٹریننگ سینٹر ہے ہمارا، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے۔ اداروں کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ہم کو یک مشت تعداد مل جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اتنا پیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی تعلیمی ادارہ، آپ کو پتہ ہے آپ تعلیم سے وابستہ ہیں کئی عرصے سے، کہ ایک انجینئر جس نے بننا ہے ابھی اور ابھی صرف وہ FSC میں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کرے، بلیک بیلٹ حاصل کرے محض اس لیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تو اس لیے اس کو پریسائز جو ہمارے یہ سیشنز ہے، اس کو ہم تعلیمی اداروں میں جا کے ان کو ان ہاؤس ٹریننگ دیتے ہیں جا کے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے سیشن چلتے ہیں، وہ جس نے پھر سیکھنا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ۔ اچھا اب اس میں یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ 8 گھنٹے کی ٹریننگ دیتے ہیں، آپ نے اس میں ایک چیز بھی دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں وہی بچہ FSC کر رہا ہے نا، ICS کر رہا ہے، گھر جا کے بھلے وہ بالکل نہیں پڑھتا، وہ یہی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، ہر بندہ یہ رونا روتا ہے، ہمارے بچے بھی، لیکن اس کے پاس گلی میں لوگوں کھڑکیاں توڑنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت ہے، جلو یا ہمارے لاہور میں اگر گریفن جیسی گراؤنڈ کے اندر چاہے پیسے دے کے کھیلنے کے لیے وقت ہے، سڑکوں پہ کھیلنے کے لیے وقت ہے، PUBG کھیلنے کے لیے وقت ہے، لیکن جو ہی آپ بچوں کو جو اصل
فزیکلی جو اسٹرانگ بناتی ہیں گیمز، جس میں فٹ بال ہو، جس میں آپ کی بیڈمنٹن ہو، جس میں آپ کی باقی مارشل آرٹس کی ساری ٹیکنیکس ہوں، ہمارے نوجوان کا اس طرف بالکل بھی رجحان نہیں ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو نوجوان اس وقت صرف کرکٹ کا جنون جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور اس کو ہی وہ ساری گیم، سارا ہی وہ کھیل سمجھتا ہے، تو آج کے نوجوان کو تو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے جو ہونا چاہیے۔ سر کرکٹ کی جہاں تک بات ہے کہ اس نے کیوں باقی اسپورٹس کو اوور شیڈو کیا ہوا ہے، تو وہ اس کا گلیمرس ہونا ہے۔ وہ گلیمرس ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام کا رومانس ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جن کا قومی کھیل ہے وہاں آج بھی فٹ بال کا کریز ہے۔ پاکستان میں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے تو اس کا نام و نشان نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اگر جنون طاری ہے تو وہ کرکٹ کا ہے۔ کروڑوں روپیہ جھونک کر بھی، کاروبار تباہ کر کے بھی میچز کروائے جاتے ہیں اور قوم اس کے لیے پہنچتی ہے۔ مجھے سر چودھری سرور صاحب کی ایک بات یاد آئی ہے۔ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر آسٹریلین ٹیم یا انگلینڈ ٹیم نہ آئی پاکستان تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب بڑا پیارا دیا، تو انہوں نے کہا تھا بہت اچھا ہوگا، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ بلاک نہیں ہوگی، بزنس ہمارے یوں ہی چلتے رہیں گے، عوام کو تنگی نہیں ہوگی، اور پی ایس ایل ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ نہیں، پی ایس ایل کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، مقصد یہ تھا ان کا کہنے کہ انہوں نے بڑے اس کو خوشگوار انداز میں نا اس کو لیا اس سوال کو۔ تو اگر میں یہ نہیں اس کے مطلب اگینسٹ نہیں ہوں کہ گلیمرس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا قومی کھیل ہے، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاکی ٹیم کے کیپٹن کون ہے اس وقت، لیکن آپ کو پی ایس ایل کی ساری ٹیموں کے آلموسٹ نام کا پتہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں میڈیا بھی پروجیکشن نہیں دیتا۔ آپ کون جانے گا کہ وہ جو سینئر اور شہباز جونیئر سینئر ہوا کرتے تھے ہاکی کے، جو ایسے بیتاج بادشاہ تھے، آج وہ گمنام ہوئے کھڑے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کون ہے۔ جبکہ کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں، خان صاحب ہوں تو آج بھی 74 سال کی عمر میں بھی کرزما برقرار ہے، اور اسی طرح رمیز راجہ صاحب ہوں تو کرزما برقرار ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مارشل آرٹس کے لوگوں کو آپ کو متعارف کروانا پڑتا ہے، باقی چیزوں میں ہر بندے کو خود سے اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میں لیجنڈ ہوں، میں ایسٹ ہوں، لیکن گلیمر نے اتنا اوور کم کیا ہے کہ میڈیا کی پروجیکشن بھی ادھر ہے۔ ایگزیکٹلی سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپانسرز تو اتنے زیادہ ہیں، اور شاید مجھے لفظ یوز کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ اسپانسرز تو مکھیوں کی طرح گرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر اسپانسرز ہاکی کو پروجیکشن دیں تو ڈیفینیٹلی ہاکی بھی اس ریوائیو ہو لیگز سکتی ہوں، لیگز ہوں۔ رہی بات مارشل آرٹ کے حوالے سے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سہل ہو چکے ہیں سر، بہت زیادہ۔ ہماری ایکچولی پیرنٹس نے ان کو فیسیلیٹیشن کے نام پہ ان کو بہت سہل پسند کر دیا ہے۔ پیمپرڈ بہت زیادہ ہے۔ ایک بچہ اگر آدھے گھنٹے میں اپنے اس موبائل سے دنیا فتح کر سکتا ہے، تو وہ رنگ میں آ کے مار کیوں کھائے گا، اپنے آپ کو پین میں کیوں ڈالے گا؟ تو یہ وجہ ہے۔ تو یہ سہل پسندی کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ پیرنٹس کی طرف سے بند ہونا چاہیے۔ پہلی بات، ان کو یہ شعور دینا چاہیے بچوں کو کہ آپ جفاکش بنیں، آپ محنت کریں، فزیکلی اسٹرانگ ہوں، تاکہ آگے کی لائف جو ہے اس کو آپ ایزیلی اس کو فیس کر سکیں۔ تو یہ میرے خیال میں پیرنٹس کی طرف سے سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور آج کا نوجوان اگر کسی خاتون زر زمین اور زن کے لیے تو لڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ ٹیکنیکس آ جائیں کہ ڈسارم کیسے کرنا ہے اور کسی بھی طرح کسی سچویشن کو ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک امن کی فضا جہاں کچھ حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے لا انفورسز کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا کام ہے، لیکن آپ کم از کم اپنے تئیں تو کر سکتے ہیں نا۔ جیسے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، ڈکیتی ہوئی، اس بندے نے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی، ریزسٹ کیا، اور اس کی جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا۔ ہمارے جیسے لاہور میں مغل پورہ کے اندر ایک دفعہ واقعہ بھی شالیمار لنک روڈ پہ پیش آیا، لڑکے نے ریزسٹ کیا اپنی شاپ کے اوپر تو اس کا مرڈر۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچویشن کو دیکھتے ہوئے نہیں ہینڈل کر پاتے، جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کو ریٹیلیشن سکھاتے ہوئے کہ آپ کسی بھی ڈکیتی یا ایسی صورتحال میں ایسا ریزسٹ کریں کہ اس میں الٹا نقصان ہی ہو، کہ آپ ایسی ٹیکنیک غلط ٹائم پہ لگا لیں کہ آپ کو الٹا مزاحمت میں نقصان ہو۔ تو یہ جو سلسلہ یہ آپ نے سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو ماشاءاللہ شروع کیا ہے،
کیا کبھی اس کا فیڈ بیک بھی آیا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہو، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کے ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا ہو کہ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا اور میں نے رجسٹ کیا اس میں تو مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری اس ٹریننگ یا تربیت کی وجہ سے کبھی کسی بچے یا بچی کی زندگی بچتی ہے اور عزت بچتی ہے تو میرا خیال میں یہ میری بخشش کے لیے الحمدللہ کافی ہے۔ بہت اچھا۔ تو یہ ایسے بچوں کے کافی فیڈ بیکس ملتی رہتی ہیں۔ ایک تو حال ہی میں ایپیکس کالج تاج باغ کی بچی تھی، وہاں پہ میں نے ٹریننگ کروائی اور صرف 2 سیشن کروائے۔ تو ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا، کہتے سر آپ بہت یاد آئے مجھے، بڑی دعائیں نکلی میرے دل سے۔ ہوا وہ اس طرح کہ وہ اپنے کالج سے واپس جا رہی تھی تو کوئی 2 لڑکوں نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی گاڑی میں، تو اس نے آگے سے ان کو دھکا دیا، پش کیا، کک ماری اور بھاگ گئی۔ تو سیلف ڈیفenس بیسیکلی سر کیا ہے؟ مارشل آرٹ جس وقت ہم بات کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی مارشل آرٹ ہو، کراٹے ہو، جوڈو ہو، سب سے لیتھل جو مارشل آرٹ کہلاتا ہے وہ MMA کہلاتا ہے، مکسڈ مارشل آرٹ، سب سے لیتھل کہلاتا ہے۔ اس میں ککس، پنچز، ہر چیز الاؤ ہوتی ہے۔ کراٹے میں یو کی ناٹ گریپ یور اوپوننٹ، یو جسٹ کین اسٹرائک کک سے یا پنچ سے۔ جوڈو میں آپ اسٹرائک نہیں کر سکے، آپ داؤ لگا کے اس کو گرانا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ مارشل آرٹس کے اپنے اپنے رولز ہیں، لیکن سیلف ڈیفenس میں اگر آپ سیف ہیں تو یو آر اے ونر۔ تو اس کو ہم نے مختلف مارشل آرٹس کا ایسنس تیار کر کے اس 8 گھنٹوں کو 4 دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں سر۔ صحیح۔ اچھا، کیا کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے اپنے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ دنیا کے مختلف ممالک میں جا چکے ہیں، اور خصوصاً ہمارے پاکستان جیسے ان سیف کنٹری کے اندر تو لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کیا خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ جس میں کوئی ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہو اور آپ کو ایک کامیابی حاصل ہوئی ہو؟ نہیں، الحمدللہ میرے ساتھ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ شاید ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مارشل آرٹ ٹرینر ہیں پہلے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے سر، کہ اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ۔ کراچی میں کافی عرصہ میں نے پروگرامس کیے جاپنیز کونسلیٹ کے تحت، تو وہاں پر حالانکہ وہ بہت زیادہ مطلب کرائمز کا ریشو بہت ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پہ بھی نہیں ہوا اس طرح کا۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، تو یہ قطعاً مطلب نہیں ہے سر کہ اگر گن آپ کے کن پٹی پہ ہے تو آپ گن کو دیکھتے جھپٹ پڑنا ہے۔ ویٹ فار یور ٹرن۔ آپ کو اپنے جو باڈی لینگویج ہے، اپنی جو فیس ایکسپریشن ہے، اس سے آپ نے اوپوننٹ کو یہ شو کروانا ہے کہ آپ بس ریٹریٹ پہ ہیں، آپ سرنڈر کر چکے ہیں۔ سائملٹینسلی آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، جب وہ ویپن، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے دکھاؤں گا جی شور، کہ ویپن جب آپ کے کنٹرول میں آنے کی پوزیشن میں ہو تو اس وقت آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی دور گن پکڑی اور آپ نے جھپٹ پڑنا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ رسپانس۔ ایگزیکٹلی، ویٹ فار یور ٹرن از دا کی آف سیلف ڈیفenس۔ اسی پروگرام کا ہمارا جو اب نیکسٹ سیگمنٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے اس کا عملی مظاہرہ، اس میں انشاءاللہ جو چنکس ہیں، یہ جو 8 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، اس کا جو جسے کہہ لیں کہ اصل جو ایسنس ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی انور محی الدین صاحب انشاءاللہ ہمارے سامنے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر ایک پریزنٹ کریں گے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پبلک میں، خصوصاً اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ Hands up. اوکے، واٹ ڈو یو وانٹ؟ Give me your purse. اچھا، یہاں پر سب سے اہم چیز بتانے کی آپ کو یہ ہے، جب اسیلنٹ ہینڈز اپ کرواتا ہے تو ایک جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ہے۔ اگر وہ شوٹ کرنے کے انٹینشن کے ساتھ آیا ہوتا تو اب تک شوٹ کر کے جا چکا ہوتا۔ اس نے ہینڈز اپ کرایا ہے، ہی ہیز سم ڈیمانڈس، وہ آپ کا پرس، آپ کی گاڑی، آپ کا موبائل، میکسیمم کیا ہے کہ وہ آپ کو کہیں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، فوری طور پہ
اس نے آپ کو ہینڈز اپ کرانے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا ہے. تو زندگی کو فوری طور پہ اگلے 1 سیکنڈ کے لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. Hands up. Give me your purse. اوکے 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 آئی ایم گیونگ یو. Give me your phone. دوسرا جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے ہینڈز اپ کرایا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں اپنے کسی انداز میں کھڑا ہوں, تو جب اس نے مجھے ہینڈز اپ کرایا تو اس نے میرے ہاتھوں کو ویپن کے قریب کر لیا. اب یہاں سے اگر میں کوئی ٹیکنیک لگانے کی کوشش کرتا ہوں بنسبت جب یہاں پر ہاتھ ہیں تو وہ زیادہ آسان ہوگی. تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ نے ہاتھ بہت زیادہ اوپر نہیں کر لینے, آپ نے اپنے شولڈرز کے مطابق کرنے ہیں. نمبر 2, اور سب سے اہم چیز کہ جس وقت گن دیکھی ہے آپ نے تو فوراً ہی نہیں گن کے اوپر جھپٹ پڑنا. ویٹ فار یور ٹرن. اس کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں. اپنی جو فیس کی آپ کی ایکسپریشن ہے وہ یہ اس کو باور کرائیں کہ آپ ریٹریٹ کر چکے ہیں, آپ سرنڈر کر چکے ہیں. آپ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پہ آپ کی باڈی لینگویج یہ بتانی چاہیے. Hands up. اوکے اوکے, کیا چاہیے آپ کو؟ Give me your purse. اوکے دے رہا ہوں میں Your دے رہا ہوں. اس کو جتنا میکسیمم انگیج کریں گے آپ کے لیے اپنا وہ 1 مائکرو سیکنڈ حاصل کرنا بہت آسان ہوگا جس میں آپ نے ٹیکنیک لگانی ہے. اوکے میں دے رہا ہوں. Your phone. اور مثال کے طور پر یہ پوزیشن ہے اس کی, یہاں پر یہ جو ہے یہ ہے لائن آف فائر. اگر یہاں سے گولی فائر ہوتی ہے تو یہاں پہ لگے گی, لیکن اگر صرف میں اتنی دوری پہ ہوں یا ہاتھ کی اس کی پوزیشن ادھر کر دیتا ہوں تو فوری طور پر میں خطرے میں نہیں ہوں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنیک لگاتے کیسے ہیں. آپ اس طرح کھڑے ہیں اپنے کسی خیالوں میں یا فون پہ بات کر رہے ہیں, آ جاتا ہے. Hands up. اوکے, کیا چاہیے آپ کو؟ Give me your purse. اور یہ آپ نے ٹیکنیک لگائی ہے. پھر آپ نے جب گن اپنے ہاتھ میں کر لی ہے تو آپ نے یہ فاصلہ مینٹین رکھنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈسارممنٹ آتی ہو. یہ چھینی کیسے میں نے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے لائن آف فائر سے نکلیں, دونوں ہاتھوں نے ایک ساتھ کام کرنا ہے. یہ یہاں پہ جائے گا اور یہ یہاں پہ سٹرائک کرے گا. یہ 1 and 2. یہ جو آپ کی کلائی کی ہڈی ہے, پکڑ کے, یہ جو کلائی کی ہڈی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے موو کرنے کی. یہ ساتھ ساتھ موو کرے گی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ چھوڑ دے گا سٹرائک کے ساتھ. 1 and 2 and down. یہ تو گن ڈسارممنٹ ٹیکنیک تھی اگر فرنٹ سے کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیچھے سے کوئی گن پوائنٹ پہ لیتا ہے تو اس کو کیسے آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اور پیچھے سے کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ لے دیتا ہے. Hands up. اوکے کیا چاہیے آپ کو؟ Give me your phone. اوکے کین آئی گو ناؤ؟ No. Give me your purse. اوکے ریلیکس. اب یہ وہ وقت ہے آپ کا موبائل اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے, مینٹلی طور پہ ذرا سا آپ نے اس کو لوز دیکھنا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہے. اگین اس کی طرف موو کرنا ہے آپ نے. آپ سب سے پہلے لائن آف فائر سے نکل گئے. یہ مائکرو سیکنڈز میں ہوگا سارا کچھ. لائن آف فائر سے نکلیں, یہ یہاں پر آپ نے گرپ کر لینی. کرو شوٹ, کم آن کر شوٹ, کم آن. ہی ایون کینوٹ موو ہز رسٹ. جس وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے تو وہ اپنی رسٹ بھی موو نہیں کر سکتا. فائر تو دور کی بات ہے. کرو فائر. اگین
Hands up. 1 2 and 3. جب تک گن آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تب تک آپ سیف زون میں نہیں ہیں. اس لیے سب سے جو آپ کی اس وقت آبجیکٹیو ہے وہ گن کو حاصل کرنا ہے. اینڈ ہم چونکہ سینیریو بیس ٹریننگ کرواتے ہیں تو ہم بچوں کو ایک سین دیتے ہیں. اس سین کے مطابق پھر کہ اگر یہ سچویشن ہو تو آپ نے ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے. عموماً خواتین کو خاص طور پہ سڑکوں پر جو بیسک اگریشن ہے یا بیسک جو پرابلم ہے وہ رسٹ گریب کا ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے صرف ایک ٹیکنیک لگانی ہے. گرپ کرتے ہوئے اپنے صرف ہاتھ کو کلاک وائز موو کرنا ہے اینڈ دین اوپوننٹ بالکل آپ کے زمین پہ ہوگا. اب اس میں یہ دیکھیں یہ جس وقت موو کیا ہے تو یہ جو ایلبو کی جو جوائنٹ ہے یہ بالکل آپ کے رحم و کرم پہ ہے. آلٹرنیٹلی آپ کی ایلبو اس کی ایلبو کے اوپر جائے گی اور یہاں سے آپ پریس کرتے ہو نیچے جائیں گے اینڈ دین یہ پورا ٹوٹ سکتا ہے یہاں پر. شولڈر گریب یہ یہاں سے صرف آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے. پام کے نیچے یہ چاروں انگلیاں ڈال کے ٹوسٹ کرنا ہے اینڈ سیم. اس کے علاوہ عموماً یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بچی کھڑی ہے بس اسٹاپ پہ بس کا ویٹ کر رہی ہے اور کوئی اس کے بال پکڑتا ہے. اب یہاں پر جو پہلا اٹیک ہوگا وہ ہوگا ایلبو اسٹرائک پوری پاور. یہ جو اسٹرائک ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نائف ہے ایک. جب آپ پوری پاور سے ہٹ کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ دوسرا کھائے گا نہیں چاہے وہ کوئی جائنٹ ہی کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلا تو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اتنا بڑا لیسن نہیں دینا چاہتے ہیں اور صرف آپ نے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے تو سمپلی یہاں سے ہاتھ موو کریں گے. اور یہ ایک کامن سی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بینک میں ہیں اپنے کسی بل کی ادائیگی میں یا چیک ٹرانزیکشن کے حوالے سے اور رابری ہو جاتی ہے وہاں پر. عموماً ایسا ہوتا تو نہیں کہ ہم پولیس وقت پہ پہنچیں لیکن ان کیس پولیس پہنچ گئی تو اب جو رابرز ہیں ان کی جو پہلی ترجیح ہوگی وہ ہوگا سیف ایگزٹ. تو سیف ایگزٹ کے لیے وہ وہیں پہ سے کسی کو جو ہے وہ ہوسٹیج بنائیں گے, وہیں سے کسی کو ہیومن شیلڈ بنائیں گے اور اپنے آپ کو مطالبات پیش کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جب ہیومن شیلڈ بنانا ہے کسی کو تو گن اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی کہ نائف ہوتا ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ اس کی جو دھار ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ وکٹم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں بہت بڑے خطرے میں ہوں. تو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن آپ کو میں کر کے بتاؤں گا. اب اس سچویشن میں سب سے اہم چیز یہ ہے آپ نے سائیکولوجیکل جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی یعنی میری زندگی ہی اس کی زندگی کی ضمانت ہے. اگر میں ہی نہیں رہوں گا تو اس کے لیے بھی جو آئے ہیں جوان ان کے لیے پھر بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہیڈ شاٹ ہٹ کرنا. تو سب سے پہلے یہ آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی اس کی ضمانت ہے تو وہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ برداشت کر لے گا. اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز اور آپ کے حق میں جو بہتر ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی چونکہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے تو آپ کو وہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہیں پہ. یہاں پر سب سے اہم چیز اوکے 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 آپ نے اس کو مینٹلی انگیج رکھنا ہے. جب آپ مینٹلی انگیج رکھیں گے وہ تھوڑا سا جس وقت ایزی ہوگا یہاں سے آپ نے یہ جرک کے ساتھ نیچے کرنا ہے
اور یہیں سے واپس نکلنا ہے 1 اور یہیں سے واپس نکلنا ہے اور یہ اس کی پسلیوں میں اگین 1 and 2. اب شاید آپ کے لیے آپ کے نالج کے لیے کہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. تو یہ تو چونکہ اس کے ساتھ میری بانڈنگ ہے, اسٹوڈنٹ ہے میرا, فہد چودھری نام ہے اس کا. تو میں چاہوں گا کہ ڈائریکٹر صاحب تشریف لائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا آسان ہے اور کیوں ہے. ہاتھ یوں کریں. اب ماشاءاللہ یہ میں نے اسٹوڈیو کے سب سے اسٹرانگ بندے کو بلایا ہے, تو ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ پتہ چل سکے کہ کتنا کو آسان ہے اور کیوں ہے. اب آپ نے نیچے میں کروں گا, آپ نے نیچے نہیں کرنا, پوری طاقت لگانی ہے. ناٹ ایزی, لیکن جس وقت آپ جرک دیں گے تو آپ آسانی سے نیچے کر سکتے ہیں. یہی ٹیکنیک یہاں پر نائف کے وقت یوز ہوئی ہے. 1 جرک. آپ آرام سے کھینچیں گے تو وہ تو آپ کی اشارہ کاٹ دے گا. تو اوکے 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 اوکے, ریلیکس ریلیکس, میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اوکے, یو ہیو ٹو انگیج اینڈ سائملٹینیسلی آپ نے یہ ہٹ کر دینا ہے. جی, تو یقیناً آج ماشاءاللہ جو انور صاحب نے آپ کو ڈسارم کرنا اور اسی طرح جو ہے ریٹیلیٹ کرنا سکھایا ہے, اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کا جو یہ آج کا جو سیشن ہے یہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پہلے تو تمام حادثات سے محفوظ فرمائے, اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی صورتحال کا سامنا ہو تو آپ کو یہ جو آج ریٹیلیشن اور ریزسٹ کرنا سکھایا ہے, اس ٹیکنیک کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے میں پھر یہی چاہوں گا کہ آپ یقیناً ان کے سیشنز کو جوائن کیجئے. اور ان کا نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر پیجز بھی ہیں بلکہ آپ ہمارے نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ بخیر ہو اور اس کا انجام بھی بخیر ہو. نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.